جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے۔ 3 طرح کے اشخاص ایسے ہیں جنہیں بروز محشر اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا شخص ارشاد فرمایا جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، اور دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے، تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی کفیل صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے؟ ماشاء اللہ الحمدللہ۔ سردی کا موسم آتا ہے تو کئی چیزیں سردی سے ہی متعلق ہو جاتی ہیں اور لوگ مسائل بھی پوچھتے ہیں۔ موسم کے اعتبار سے ویسے سردیاں، اور بعض بزرگوں سے یہ منقول کہ سردی کا موسم وہ بڑا پسند فرمایا کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ دن چھوٹے ہوتے ہیں تو روزہ رکھنے کی طاقت اور آرام سے روزہ بھی رکھ پاتے ہیں، اور راتیں بہت بڑی ہوتی ہیں کہ کچھ وقت آرام کر کے بھی آدمی عبادت کرنا چاہے تو یہ بھی موقع میسر آتے ہیں۔ موسم سرد ہو یا گرم ہو، اللہ کی اس میں بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں، اور ایسے کئی اکابرین ہیں جن کے اقوال ملتے ہیں۔ وہ سردی میں بھی ان کو عبادت کے اندر لطف آتا ہے، گرمی کے معاملات ہو تو جتنی مشقتیں ہیں اتنا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال مسائل دونوں کے درپیش وہ ہو سکتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں۔ سردی میں عموماً تیمم کے بہت سے لوگ مسائل پوچھتے ہیں کہ غسل کرنا ہے، یا بعض کا ظاہر وضو تو کرنا ہی ہے نماز کے لیے، تو اب پانی سخت ٹھنڈا ہے، گرم کرنے کے ذرائع نہیں ہے، یا اس طرح کا اس وقت کوئی سامان ایسا نہیں بن پا رہا، تو تیمم کی طرف کب آدمی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جب پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ پانی نہ پانے سے مراد یہاں پر پانی پر قدرت نہ ہونا ہے۔ اس طرح کے پانی موجود ہی نہیں، قدرت اس اعتبار سے نہیں، یا اس اعتبار سے کہ پانی موجود تو ہے مگر انسان اس کے استعمال پر قادر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس طرح کہ وہ بیمار ہے، یا اس کے جو ہے وہ اکثر اعضائے وضو جو ہے وہ زخمی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان کے اوپر پانی کو استعمال نہیں کر سکتا، تو پھر اسے تیمم کی اجازت ہوتی ہے۔ اب اگر سردی کی وجہ سے ہم کہیں کہ کسی کو پانی پر قدرت حاصل نہیں ہے، تو اس کی پھر مختلف صورتیں علماء نے بیان کی کہ ان تمام اسٹیپس کو دیکھنے کے بعد پھر اس کے بعد جا کے تیمم کی اجازت ملے گی۔ مثال کے طور پہ پانی تو موجود ہے اور اسے گرم کر کے وہ استعمال کر سکتا ہے، ٹھنڈا پانی اسے نقصان دے گا، اور نقصان بھی ایک نارمل جو ہے وہ ٹھنڈ لگنا، یہ بھی ایک اعتبار سے سردی کے اندر جو ہے وہ نقصان ہی آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ ٹھنڈے پانی میں جو ہے وہ ہاتھ ڈالے، تو اس کا اعتبار نہیں۔ ہاں، شدید تکلیف میں مبتلا ہو جانا یا جو ہے وہ بیمار ہو جانے کا اسے جو ہے وہ اندیشہ ہے، اس کا پچھلا تجربہ جو ہے وہ ایسا رہا ہے، یا کوئی مسلمان ماہر ڈاکٹر نے اس کو ابھی پانی استعمال کرنے سے ٹھنڈا منع کیا ہے، تو اب سب سے پہلی بات یہ آ جائے گی کہ کیا گرم پانی استعمال وہ کر سکتا ہے؟ گرم پانی اگر اسے ضرر نہیں دیتا، نقصان نہیں دیتا، اور گرم پانی دستیاب بھی ہے، تو اس صورت کے اندر وہ گرم پانی استعمال کرے گا، تیمم کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد باری آ جائے گی کہ اگر گرم پانی نہیں ہے لیکن ٹھنڈا پانی استعمال کرنے کے بعد اگر وہ گرمائش اختیار کر سکتا ہے، ٹھیک، جس کی وجہ سے وہ ان تکالیف سے بچ سکتا ہے
کہ مثال کے طور پر بستر کے اندر جو ہے وہ بیٹھ سکتا ہے، گرم کپڑے پہن سکتا ہے، جس سے اس سردی کی شدت کو جو ہے وہ اپنے جسم پر جو اس کے اثرات مرتب ہوں گے اسے روک سکتا ہے۔ یا پانی تو اس لیے نہیں گرم کر پا رہا کہ برتن کوئی نہیں ہے جو آگ پہ رکھے، لیکن ویسے آگ موجود ہے کہ جس سے جو ہے وہ سکائی کر کے جو ہے وہ سردی کی شدت کو دور کیا جا سکتا ہے، تو بھی پھر اسے یہی حکم ہوگا کہ وہ پانی سے وضو کرے اور اس کے بعد یہ ذرائع اختیار کرے کہ جن کے ذریعے سے اس کی سردی کی شدت یا اس کے نقصانات سے اس کو جو ہے وہ بچت ہو جائے۔ تو یہ اس اسٹیپ کی طرف جو ہے وہ جائے گا۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے اور اب اس کو ہے کہ واقعی جو ہے وہ میں پانی استعمال کروں گا تو میں شدید بیمار ہو جاؤں گا، تو اب اس صورت کے اندر اس کو تیمم کی اجازت ہوگی بقدر ضرورت۔ ٹھیک ہے۔ جیسے بعض لوگ ہیں کہ ان کو جو پرابلم یا پریشانی ہوتی ہے وہ صبح کے وقت میں ہوتی ہے، صحیح، یا مغرب عشاء کے بعد والے اوقات میں ہوتی ہے کہ ان اوقات میں سردی زیادہ ہوتی سردی کا عذر ہو تو یہ ہوتی ہے جی، تو اس میں تیمم کی طرف۔ تو اب اس میں ان اوقات میں تو تیمم کی اجازت ہوگی، لیکن جب یہ اوقات گزر گئے، اب ظہر کی نماز پڑھنی ہے، تو اب پانی سے جو ہے وہ پانی بھی اتنا زیادہ ٹھنڈا نہیں ہے اور اب پانی کا استعمال اسے نقصان بھی نہیں دے گا، تو اب اسے حکم ہوگا کہ وہ وضو کر کے ہی نماز ادا کرے۔ اب وہ تیمم جو ہے وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا، نہ ہی دوسرا تیمم کرنے کی اجازت ہوگی، جبکہ وجہ جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ ہاں اگر واقعی کسی کو ایسا ہے کہ مطلقاً ہی پانی استعمال کرنا اس کے لیے نقصان دہ ہے، یا وہ علاقے بھی ہیں کہ جہاں پر دوپہر کے اندر بھی وہ شدت کا پانی جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، تو وہاں وہی حکم باقی رہے گا جو صبح کے اعتبار سے باقی رہے گا۔ تو بہرحال بقدر ضرورت اجازت ہوتی ہے، اور اس کے اسٹیپس ہیں کہ پانی پر قدرت نہ پانے کی کوئی بھی صورت نہ پائی جائے تو پھر اس کے بعد جا کر تیمم کی اجازت ہوتی ہے، ورنہ حتی الامکان یہی حکم ہوگا کہ وہ پانی کے ذریعے سے ہی وضو کرے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اب اس میں جیسے غسل جنابت ہے اور صبح کے وقت تیمم کر لیا تو دوپہر جب آئی تو پھر یہ ختم ہو جائے گا اگر عذر اس کا وہ عذر ختم ہو گیا تو اب غسل جو ہے وہ دوبارہ کرنا ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، مسائل کے اندر ظاہر ہے کئی حکمتیں ہوتی ہیں اور اس کی اپنی قیودات اور خاص کنڈیشنیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان پر عمل کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یعنی ہر ایک کی نہیں بات کر رہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل شرعی مسائل کو ایک طرح کے اگنور کر دیتے ہیں، اور تھوڑا بہت بھی کوئی عذر ہوا اور اس کی وجہ سے وہ چیز ہی ساکت کر دیں گے۔ یعنی اب طہارت اصل تو یہی ہے مقصود کہ پانی سے وضو کرے یا غسل کرنا ہے اس کو تو وہ پانی سے ہی کرے گا، لیکن اس کی اگر یہ کنڈیشنیں نہیں پائی جا رہی اور اس وقت تیمم کر کے بیٹھ جائیں اور خود ہی اپنے طور پر کہیں ہاں بھی ٹھیک ہے ابھی مجبوری ثابت ہوگی اب تیمم کر سکتے ہیں، تو ان چیزوں کا خیال جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ یعنی نہ بے باک ہونا چاہیے، جہاں شریعت کی رخصت ہے وہ رخصت پر عمل کیا جائے، لیکن بے باکی یہ درست نہیں ہے۔ جب آدمی بے باک ہوتا ہے اور تو وہ پھر کئی طرح کے شرعی احکامات وہ اگنور کرتا رہتا ہے۔ اللہ ایسی عادت سے محفوظ فرمائے اور شریعت کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی کاز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھ رہے ہیں۔ مرکز الاولیاء لاہور سے مظہر اقبال اتاری مفتی صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور آج کل سردیوں میں مساجد کے اندر جو ماچس کے ساتھ ہیٹر چلائے جاتے ہیں، کیا مسجد کے اندر اس طرح ماچس کے ساتھ ہیٹر چلانا یہ جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، مزید؟ مفتی صاحب آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، میں پسترور سے بول رہا ہوں کہ فوم کے اوپر جائے نماز بچھا کے نماز ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، جائے نماز فوم کے اوپر، جی مسجد میں ہیٹر تو کافی جگہوں پر، کراچی والے تو اس کو سن کر تھوڑا سا وہ لگتا ہوگا کہ کراچی میں شاید ہی دیکھا نہیں کبھی مسجد میں ایسا، ہوائیں چلتی ہیں کچھ دنوں کے لیے اور موسم سرد بھی ہوتا ہے، کئی شہروں میں ظاہر ہے بہت سردی ہوتی ہے، پنجاب میں بہت سردی ہوتی ہے اور پنجاب کے بھی ٹھنڈے علاقے جہاں ہیٹر کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا۔ میں نے کوئٹہ میں دیکھا تھا، کوئٹہ کے اندر اسی طرح ساؤتھ افریقہ کے اندر جو ہے وہ ہیٹر جو ہے وہ مساجد کے اندر مساجد میں بس ظاہر ہے بعض ایسے ہوتے ہیں پانی رکھا برف بن جائے تھوڑی دیر اس کو رکھیں آپ تو اس کے بعد اس کی پانی کا ہی بالکل صورت چینج ہو جاتی، کیا کریں گے؟ ہیٹر تو جلایا جا سکتا ہے، البتہ مسجد کو بدبو سے بچانا واجب ہے، اور اس بات سے اندازہ لگائیے کہ علماء نے باقاعدہ اس بات کی صراحت فرمائی کہ یہ جو ماچس کا بارود ہوتا ہے، اس کی جو بارود کی بو ہوتی ہے
بہت دور سے اگر جلا رہے ہوں تو ہمیں بھی نہیں آتی، لیکن کبھی اگر قریب کر کے جلائیں تو ہمیں بھی اس کی بو محسوس ہوتی ہے، تو اس بدبو سے بھی مسجد کو بچانا واجب ہے۔ تو لہٰذا اس صورت میں اس بات کا خیال کیا جائے کہ ماچس سے جو ہے وہ نہ جلایا جائے مسجد کے اندر، عین مسجد کے اندر اگر ہیٹر ہے تو اس کو یہ اس طریقے سے نہ جلایا جائے۔ فی زمانہ مختلف جو ہے وہ لائٹرز جو ہے وہ ایسے موجود ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اسمیل جو ہے وہ نہیں ہوتی، تو ان کے ذریعے سے جلایا جا سکتا ہے۔ موم بتی، بعد نے مجھے بتایا کہ ہم باہر موم بتی جلاتے ہیں، اب ہر جگہ وہ بھی نہیں ہے تو موم بتی جلائی اور اس سے سارے ہیٹر آن کیے، پھر اس کو بجھا دیا تو اس میں بھی اسمیل جو ہے حتی الامکان کچھ کمی جو ہے وہ رہتی ہے۔ فوم بچھا ہوا ہے، اس کے اوپر جائے نماز بچھا کے کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھ لیں، کیا؟ سردیوں کے موسم کے اندر جہاں مساجد کے اندر کارپیٹ بچھتے ہیں تو کئی جگہوں کے اوپر کارپیٹ کے نیچے جو ہے وہ فوم بھی بچھا دیے جاتے ہیں، یا گھروں کے اندر بھی جو ہے وہ ایسا پورے سال بھی ہوتا ہے، اور خاص طور پہ سردیوں کے اس ایام میں بالخصوص بوڑھے لوگوں کے لیے اس طرح کا اہتمام بسا اوقات کیا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ سجدے کے مقام پر فوم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بنیادی طور پر سجدے میں یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی پیشانی زمین پر جم جائے، اس طرح کہ مزید دبانے سے اور نہ دبے، یہ ضروری ہے، ورنہ سجدہ ادا نہیں ہوگا، اور سجدہ جو ہے وہ فرائض نماز میں سے ہے۔ تو لہٰذا اس بات کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی گھٹنوں کے درد کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بچھاتا بھی ہے تو وہ اگر گھٹنوں کے حصے تک بچھاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کی وجہ سے سجدہ ہی ادا نہیں ہو سکے گا تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، آپ کی پوری پریکٹس جو ہے وہ فضول ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ تو لہٰذا مساجد والوں کو بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ نیچے فوم نہ بچھائیں، اور صرف فوم نہیں، بعض جگہ پر کارپیٹ ہی اتنے موٹے ہوتے ہیں کہ ان کارپیٹس کے اندر بھی جو ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے آپ جو ہے وہ پیشانی جما کر سجدہ نہیں کر پاتے۔ اوپر قالین بچھائیں گے، نیچے اور فوم کی ایک الگ سے طے ہو جائے گی، اس طرح کے کر لیتے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ سجدہ درست نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، کچھ میسیج شامل کرتے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ سفر میں 4 رکعت فرض کی جگہ 2 رکعت پڑھنے ہوتے ہیں، تو کیا باقی سنت اور نوافل اس میں بھی یہ قصر والا معاملہ ہے یا پوری پڑھنی ہے؟ قصر جو ہے وہ صرف فرض نمازوں کے اندر ہے، وتر واجب پورے ہی ادا کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو سنن و نوافل ہیں وہ اگر کوئی شخص پڑھے گا تو پورے ہی پڑھے گا، وہ آدھے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں البتہ نوافل کے پڑھنے نہ پڑھنے کی رخصت ہے، یوں ہی جو سنن مؤکدہ ہیں ان کے پڑھنے کی جو تاکید عام حالت کے اندر آئی، جب کوئی انسان جو ہے وہ کسی جگہ پر مقیم ہوتا ہے، وہ تاکید ختم ہو جاتی ہے، تو اسے رخصت مل جاتی ہے کہ اگر سفر ان معنوں میں سفر ہے کہ جاری ہے، چل رہا ہے، ابھی ٹرین میں ہے، بس میں ہے، جا رہا ہے، تو اس صورت کے اندر سنن مؤکدہ بھی چھوڑ سکتا ہے۔ فالج کا مرض ہے مجھے، اور مصلی پر اشاروں سے نماز پڑھتا ہوں، چارپائی پر بیٹھ کر وہ پڑھوں یا کیونکہ میں پوری طرح سجدہ وغیرہ نہیں کر سکتا۔ محمد یوسف گجرانوالہ سے ہے، اللہ پاک آپ کو تندرستی دے، شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ نماز کے لیے کیا کریں گے؟ ہاں، اگر اشارے سے ہی نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر مصلی پر بیٹھنا ضروری نہیں ہے، پھر جو ہے وہ آپ اپنے بستر پر اگر وہ پاک ہے تو قبلہ رو بیٹھ کر جو ہے وہ آپ وہاں پر بھی اشارے سے نماز ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ اشارے کے اندر سجدہ زمین پر نہیں ہوتا، نہ ہی کسی چیز کے اوپر ہوتا ہے، بلکہ فقط جو ہے وہ سر کو رکوع کے مقابلے میں زیادہ جھکا کر سجدہ کیا جاتا ہے۔ تو آپ جو ہے وہ اپنی کسی کرسی پر یا بستر کے اوپر بھی وہ پاک ہے تو قبلہ رو جو ہے وہ ہو کر اشارے سے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو شفا بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ نماز جو ہے وہ ہرگز نہ چھوڑیں، جس طرح ممکن ہے نماز ادا کریں، انشاءاللہ نماز کی برکت سے اللہ پاک جو ہے وہ آپ کی بیماری بھی دور فرما دے گا۔ جذبہ ہے ماشاءاللہ، اور ایسے کئی افراد ہیں الحمدللہ جن کے دلوں میں نماز کی عظمت ہے، محبت ہے۔ اور ناظرین، اس طرح کے سوالات سے جو ہم تندرست افراد ہیں ان کو 2 طرح کے غور کرنا ہے۔ ایک تو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، کیونکہ صحت کو یہ غنیمت فرمایا گیا، غنیمت جانو قبل اس کے کہ تم بیماری میں پڑ جاؤ۔ اپنی جوانی کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ آدمی بڑھاپے کے اندر وہ جائے۔ اگر کچھ فراغت بھی ہے، اس فراغت کو بھی غنیمت جانیں قبل اس کے کہ پھر ایسی کچھ
مشغولیت آ جائے، ایسے کام کاج آ جائے کہ پھر آدمی اگر چاہے بھی نیکی کے کام کچھ کرنا ہے تو بعض اوقات وہ کر نہیں پاتا. تو کچھ اعمال اور کچھ چیزیں ایسی جنہیں غنیمت فرمایا گیا ہے، تو اب صحت مند بھی ہے، کوئی ایسا عارضہ بھی نہیں ہے، اور پھر بھی وہ نمازیں اگر قضا کرتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، تھوڑا بہت عذر کوئی ایسا آیا، نماز کو فوراً جو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو کس قدر یہ محرومی والی ہے بات. ایک نماز بھی قضا کر دینا یہ اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنانا ہے. اللہ پاک سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. جو نمازیں قضا ہیں، رہ گئی ہیں، ان کو بھی جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کریں. لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب ہم سب کے دلوں میں نماز کا ایک ایسا پیار اور نماز کی اہمیت، نماز کی محبت اور اس فرض کی قدر وہ ہمیں مل جائے. تو پھر ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی بالکل آرام سے ہی نماز کو جانے دے. وقت آیا، ہم اپنے کاموں میں رہے، نماز کیسے ہی وقت چلا گیا، تو ایسا ہرگز وہ نہیں ہونا چاہیے. تو ایسے کئی بیمار ہیں کفیل صاحب، ایسے بھی کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی بعض اوقات کنڈیشن دیکھ کر بھی ایسی کیفیت ہو رہی ہوتی. حاجی امین صاحب کسی کے ہاں عیادت کے لیے گئے اور واقعی اس کی کیفیت ایسی تھی کہ جس بارے میں کہ وہ آدمی کو یعنی کہا جائے نا کہ بیٹھنا بھی ممکن نہیں ہے ایک طرح کا، کہ جیسے تیمم بھی کوئی دوسرا کروائے، اس طرح کے کچھ احکامات ان کو بتائے کہ بھائی یوں کر کے. تو وہ بھی ایسے ہی انہوں نے پوچھا ہوگا کہ میں اب نماز کا کیا کروں، میں اس حالت میں بھی یہ کروں. تو حاجی صاحب نے مجھے فون کیا رات کے وقت کہ بھائی ایسا ہے اور ایسی مریض کی کنڈیشن ہے. جو ان کے مسائل تھے ان کو بتایا، لیکن دل میں ایک یوں بھی چیز جو ہے نا وہ ایک محبت بھی کہ یار ایسی حالت میں بھی، کیفیت میں بھی آدمی کو نماز کی فکر ہے نا، بڑی عظیم سعادت ہے. اللہ سب کو یہ عطا فرمائے. جی مزید کال. مفتیان کرام کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے برابر میں بیٹھے ہوئے لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوں تیز آواز سے، تو وہ ان کو خاموش کرنے کے لیے بلند آواز سے قرات کر سکتا ہے، چاہے وہ سری نماز ہو یا جہری نماز ہو. نماز کے اندر سری ہو یا جہری ہو. جی کیا فرمائیں گے حضرت؟ اولاً تو جو لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں ہی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اور مسجد میں تو اگر کوئی نماز نہیں بھی پڑھ رہا تو بھی دنیاوی جو ہے وہ گفتگو کرنا منع ہے. اگر دینی گفتگو کر رہے ہیں تو بھی نمازیوں کی نماز میں خلل واقع نہ ہو، اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. بہرحال جہاں تک نمازی کا تعلق ہے تو نمازی جہری نماز میں قرات تو کر سکتا ہے، لیکن سری نماز کے اندر منفرد کو بھی بچنے کا حکم ہے، تو لہٰذا وہ منفرد بھی سری نماز کے اندر جہری قرات سے بچے. اگرچہ سجدہ صاحب کے وجوب میں اختلاف ہے، لیکن بہرحال حکم یہی ہے کہ وہ اس معاملے کے اندر بچے اور سری نمازوں میں جہری قرات نہ کرے. ٹھیک ہے مزید کون. اسلام الطاری ہند سے عرض کر رہا ہوں. حضور میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نابالغ بچہ کسی برتن میں ہاتھ ڈبو دے بغیر دھلا ہوا تو کیا وہ پانی مستعمل ہو جائے گا؟ نابالغ بچہ برتن میں ہاتھ ڈال. جی مزید کون. قاری صاحب آپ کا سلسلہ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے. اس دن بھی میں پروگرام دیکھ رہا تھا اور مفتی احسان صاحب آئی ہوئی تھی، وہ انہوں نے بتایا تھا بکریوں کے سلسلے میں، یہ گائے بھینس کے سلسلے میں جو لے کے دیتے ہیں. ابھی ہم نے بھی کسی کو لے کے دی ہوئی ہیں، پیسے دیے تھے، انہوں نے ہماری بکریاں لیں، اس میں سے کچھ پیسے انہوں نے رکھ لیے جی کہ ان کی خوراک کے لیے، باقی وہ انہوں نے ہمیں خود کہا تھا کہ آپ ہمیں جو ہے کہ پیسے دیں، ہم خود لے لیں گے، آپ کی بکریاں ہم سنبھالیں گے، اور اس کا وہ دودھ وہ خیر خود استعمال کرتے ہیں، اور اس کے آگے جو بچے جو ہوتے ہیں تو اس میں سے آدھا آدھا کرتے ہیں. لیکن اس کا کوئی اور طریقہ ہو جاتا ہے، کون سا طریقہ ہے جو حلال کی طرف ہو، یعنی حرام اس میں نہ ہو؟ کوئی ایسا طریقہ بتا دیں تاکہ ہم اس طرح کر لیں. ماشاءاللہ. یہ مسئلہ عام طور پہ ہم بیان کرتے ہیں اور ہمارے ہاں کافی مختلف انداز سے یہ سوالات آتے ہیں. اب گاؤں دیہاتوں میں ایک عرصے سے یہ چیز جاری ہے اور وہ اس سے ٹس مس ہونے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے. اس دن بھی یہ مسئلہ آیا تو یہی گفتگو جو انہوں نے فرمائی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے پیسے دیے، تو یہ کیفیت وہ عقد مداربت کی طرف نہیں چلی جائے گی؟ کیا کہیں گے؟ جی، بٹائی پر دینا ایک الگ چیز ہے کہ آپ نے بکری لی اور بکری لے کر اس کو دی کہ اس کو پالو اور پھر اس سے جو بچے ہوں گے اسے ہم بیچیں گے. اس کو تو شرکت فاسدہ قرار دیا گیا کہ یہ جائز نہیں ہے. اور ایک مداربت کہ جس میں آپ انویسٹمنٹ جو ہے وہ بذریعہ کیش کرتے ہیں، سامنے والے کو آپ پیسے دیتے ہیں کہ اس پیسوں سے تم یہ کام کرو، یہ مداربت کہلاتی ہے کہ ایک انویسٹر ہوتا ہے اور ایک ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے. اور انویسٹر جو انویسٹ کرتا ہے وہ کیش کی صورت میں کرتا ہے، پیسے کی صورت میں کرتا ہے، تو یہ جائز ہے. اس کے اندر نفع پرسنٹیج کے اعتبار سے طے ہوگا
اور نقصان جو بھی ہوگا اولاً پروفٹ سے پورا کیا جائے گا، لیکن اگر خدا نخواستہ نقصان اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ سرمائے کی طرف آئے تو پھر وہ سارا انویسٹر کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تو یہ اس کا حکم ہے۔ تو اگر یہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ پیسے دیتے ہیں کہ بھئی تم اس سے خریدو اور پھر آگے اس کی نسل بڑھاؤ پھر بیچو، تو یہ جائز ہے۔ البتہ اس میں دودھ والی جو انہوں نے بات کی وہ درست نہیں ہے، یعنی اگر اس میں وہ یہ قید لگا دیتا ہے ورکنگ پارٹنر کہ جناب اس کا دودھ جو ہے وہ میں پیوں گا، تو یہ درست نہیں ہے۔ یوں ہی اس کے اوپر اس جانور کے خرچ کے پیسے بھی نہیں ڈالے جا سکتے، وہ خرچ بھی جو ہے وہ انویسٹر کے اوپر ہی لازم ہوں گے، یا پھر کاروبار میں سے جو نفع ہوگا اس میں سے ان کو پورا کیا جائے۔ تو دودھ کا کیا کریں گے؟ یہ تو دودھ شہر جو میں ہے بیٹھے وہ میں کہیں بیچ دیں گے، دودھ بعض بیچیں گے۔ بکریاں ہوتی ہیں، اور بکریوں کے عام طور پہ شہروں میں تو بڑا لوگ تلاش کرتے مہنگا ہیں ملتا ہے بکری کا، اور مہنگا دودھ ملتا ہے۔ یہ کئیوں کو جو ناظرین ہیں ان کو حیرت بھی ہو رہی ہوگی کہ ہمارے ہاں تو بکری کا دودھ کوئی پوچھتا نہیں ہے، تو شہروں میں بہت مہنگا بکتا ہے۔ بعض اوقات جن کو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ یہ بچوں کو بکری کا دودھ پلائیں، تو کتنا کفیل صاحب کبھی ہوا تجربہ آپ کے ساتھ؟ بالکل ایسا کہ ان کو تلاش کرنا کتنا مشکل معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو اب ایک دو بکریاں ہیں تو اس کا دودھ آتا ہے، تو کیا کریں گے؟ ہاں، تو پھر وہ خرید لے، یا تو جب وہ سامنے ہاں ہوگا۔ وہ جو ورکنگ پارٹنر ہے وہ خرید لے، یا عقد کے اندر اس طرح کی کوئی بھی جو ہے وہ کنڈیشن نہ ہو، شرط نہ ہو۔ شرط نہ ہو کہ بھائی یہ اس کا دودھ ہم پئیں گے، بلکہ یہ واضح ہو کہ بھائی یہ دودھ جو ہے وہ بیچا جائے گا یا یوں کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد وہ اس کو اجازت دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم جو ہے وہ اس کا دودھ پی لو، تو پھر اس میں حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، نابالغ بچے نے ہاتھ ڈال دیا پانی میں تو کیا ہوا؟ نابالغ پر چونکہ وضو اور غسل مکلف نہیں ہے، تو وضو اور غسل اس کے اوپر شرعاً لازم نہیں ہوتا، تو لہٰذا اگر اس نے ویسے ہاتھ ڈال دیا تو اس کے ہاتھ ڈالنے سے اس کے ہاتھ پر چونکہ حدث نہیں ہے، تو بہرحال حدث ہے ہی نہیں اس کے اوپر، تو اس لیے وہ مستعمل نہیں ہوگا اگر وہ پاک ہاتھ ہے۔ اگر ناپاک ہاتھ ہے تو بہرحال پانی ناپاک ہو جائے گا۔ ناپاک ہو جائے گا۔ یہ ہاتھ ڈالنے والا مسئلہ کیا ہے نا؟ کئی ناظرین سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہوا، مطلب ہاتھ ڈالا نہیں ڈالا۔ سردیوں میں عام طور پہ پانی مکس بھی کرتے ہیں ٹپ وغیرہ میں، چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ضرورت تو پڑتی رہتی ہے۔ جی، پانی کے سے جو ہے وہ ایسا پانی کہ جس کو استعمال نہیں کیا گیا اس سے وضو اور غسل کیا جا سکتا ہے پاک پانی سے، لیکن اگر ایک مرتبہ بغیر دھلا ہوا ہاتھ، بغیر دھلے ہوئے ہاتھ سے مراد یہ کہ وضو یا غسل جس پر لازم تھا اس نے اپنا ہاتھ یا انگلی کا پورا ہی کسی پانی میں ڈال دیا، تو اب اس صورت کے اندر وہ پانی مستعمل ہو گیا کہ اس پانی نے جسم کے اس حصے کی گویا جو نجاست حکمیہ ہے، حدث ہے، بے وضو یا بے غسلہ ہونا ہے، وہ اتار دیا۔ تو وہ اس گویا کے نجاست کو لے کر، نجاست حکمی کو لے کر جو ہے وہ اتر گیا، تو اب اس پانی سے مزید جو ہے وہ وضو اور غسل نہیں ہو سکتا، اگرچہ تھوڑا سا ہی ٹپ میں ایسے اگرچہ تھوڑا سا ہی جو ہے وہ ہو۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کا وضو ہے لیکن وہ وضو پر دوبارہ وضو کرنے کی نیت سے اس کے اندر ہاتھ ڈال دیتا ہے، یا جو ہے وہ کسی اور سنت کی ادائیگی کی نیت سے ہاتھ ڈال دیتا ہے، تو بھی وہ پانی مستعمل ہو جائے گا۔ مستعمل پانی سے دوبارہ وضو اور غسل نہیں ہو سکتا، البتہ اس کو دوبارہ وضو اور غسل کے قابل لانے کے طریقے موجود ہیں کہ اگر مستعمل پانی آدھی بالٹی یا اس سے کم ہے اور اس میں جتنا پانی ہے اس سے زیادہ دوسرا پانی ڈال دیا، ٹھیک ہے، تو اس صورت کے اندر سارا جو ہے وہ غیر مستعمل ہو جائے گا، اب سب سے وضو غسل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر بالٹی بھری ہوئی ہے اور اس میں ہاتھ چلا گیا، تو اب اگر نل کھول دیا اور وہ پانی اوور فلو ہو کے بالٹی بھر کے بہہ گئی، تو بھی اب یہ پانی جاری پانی کے حکم میں ہو گیا تھا، تو اب یہ اس پانی سے وضو غسل ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو طریقہ کیا کریں؟ یعنی سب سے پہلے یہی ہونا چاہیے کہ ٹپ میں پانی پڑا ہوا ہے تو مگ لے لیں، اس سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھونا، اپنے کہاں تک ہاتھوں کو؟ دونوں ہاتھوں کو احتیاطاً جو ہے وہ آپ اپنے جو ہے وہ ہاتھوں کو گٹی تک یا جو ہے وہ اس سے اوپر تک جہاں تک ڈالنا مقصود ہے اتنا دھو لیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے وہ وضو اور غسل شروع کریں۔ ٹھیک ہے جی، مسعود کول۔ سر میں نے سوال کرنا تھا کہ سردیوں کے اندر جو ہے نا ہم جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں؟ جرابوں پر مسح، ٹھیک ہے جی، کیا کہیں گے؟ جرابیں اب اس کو کن پس منظر میں لوگ لیتے ہوں گے، بہرحال شرعی اعتبار سے موزوں پر مسح کی اجازت ہے، لیکن وہ کون سے موزے ہیں؟ تو وہ موزے چمڑے کے موزے ہیں، یا چمڑے جیسی چیزیں کرمچ یا اس ٹائپ کے جو موزے ہوتے ہیں ان کے اوپر مسح کی اجازت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں جو سوتی یا کپڑے کے موزے پہنے جاتے ہیں
اور انہی کو عموماً جراب کہا جاتا ہے، تو ان کے اوپر شرعی اعتبار سے مسح نہیں ہو سکتا، تو ان پر مسح کی اجازت نہیں ہے۔ چمڑے کے موزے اس کی اپنی شرائط ہیں، اس میں مسح ہو سکتا ہے، مقیم 1 دن 1 رات اور مسافر 3 دن 3 رات تک مسح کر سکتا ہے، جبکہ وہ تمام شرائط پائی جائیں۔ ریگزین کے آج کل آتے ہیں تو یہ بھی ایسے ہوتا ہے کہ پانی نہیں سرایت کرتا، اس پہ بھی ہو سکتا ہے؟ اس پہ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سردی کے لباس بھی زیادہ ہیں، اچھے بھی لگتے ہیں لباس، لیکن جب وضو کا ٹائم آتا ہے تو پھر کئیوں کو جو ہے وہ آزمائش ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں کسی نے پوچھا اس کی ڈیوٹی بھی ایسی ہے، اب ظاہر ہے موزے، شوز، بہت چیزیں، اچھا نیچے بھی کچھ ایسی ہے، وہ ہیں بھی سرد علاقے میں، تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ نیچے کا جو لباس پہنا ہوا ہے وہ اتنا ٹائٹ ہے کہ وہ اوپر نہیں جا سکتا، کونیاں تک وہ نہیں جا سکتا، یعنی اس کے لیے سمپل سادہ یہ ہے کہ 3-4 جو بھی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پھر نیچے جو کچھ پہنا ہوا ہے سب اتاریں گے تو کونیاں دھلیں گے۔ اب اس سے پہلے کیا کرتے رہے، کہہ رہے ہیں کہ نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے ایسے ہی جہاں تک ہو سکا تھا، لیکن نیچے جو پہنا ہوا ہے وہ اتنا ٹائٹ ہے کہ وہ اوپر نہیں جا سکتا، تو کئی لوگ ایسی چیزیں پہنتے ہیں بعض، تو یہ خیال رکھنا ہوگا بہت زیادہ۔ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ نماز کے سے پہلے طہارت کے جو مسائل ہیں جو کہ شرط ہے، تو اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ لوگ اپنے تئیں یہ گمان کر لیتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ ہم مسح کر لیں گے، جی یہ امور ہیں، تو ان باتوں سے کام نہیں چلے گا۔ جو بھی شرعی احکام ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ہوگا، اور کئی جگہوں کے اوپر انسان اپنی سہولت کے لیے بہت سارے امور کا خیال کرتا ہی ہے، اور نارمل سے ہٹ کر چیزیں جو ہے وہ بنواتا ہی ہے، تو یوں ہی عبادات کے لیے بھی اسے ان باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جیسے یہی چیز ہے، ٹھیک ہے اگر مجھے پتہ ہے کہ میں نے لباس پورا جو ہے وہ نہیں اتار سکتا، تو یہاں پر بھی زب لگوائی جا سکتی ہے کہ جس کی اس طرح کی کیفیت ہے، ایک نارمل سے ہٹ کر ہے کہ اس نے اتنا پہنا ہوا ہے کہ اب اس کو اتارنا بھی مشکل ہے، تو وہی پھر وہ وضو کرنے کے لیے یہاں تک کہ زب لگوا لے اندر، تاکہ جو ہے نا وہ اس حصے کو کھول کر وضو میں اپنی کیفیت ایسی بنا لیں کہ وہ ایک وضو سے 2-3 نمازیں پڑھ سکے، اس طرح بھی پاسبل ہے؟ اس کے لیے تو کھانا پینا چھوڑنا پڑے گا، تھوڑا سا اس پہ کنٹرول کرنا ہوگا، تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بالخصوص جب شام کے وقت آتے ہیں تو موسم بھی تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، تو اس میں زیادہ، اور عصر مغرب عشاء جو ہے وہ ایک ساتھ ہی تقریباً جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ عصر مغرب تک تو عام طور پہ یہ بہرحال کوشش جو کرتا ہے اس کے لیے اسباب بھی بن جاتے ہیں اور اس کو راہیں بھی نظر آ جاتی ہیں۔ جی مزید کو میرا دعوت سنت میں سوال عرض ہے کہ یہ لکی کمیٹی کیا ہے، اس کے متعلق رہنمائی فرما دیں۔ لکی کمیٹی انہوں نے وضاحت نہیں کی، کئی کمیٹیاں اس نام سے ہوتی ہیں، لیکن جو معروف ہے لکی کمیٹی، لک والی کمیٹی جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے، چاہے پیسوں کے اعتبار سے ہو، چاہے موٹر سائیکل یا اور مختلف چیزوں کے اعتبار سے۔ در حقیقت قرض ہوتا ہے، قرض ہر شخص جو ہے وہ دیتا ہے، اب کوئی کم قرض دے کر زیادہ نفع اٹھا لیتا ہے، اس کے ابھی 5,000 روپے ہی بھرے ہوتے ہیں، لیکن وہ 50,000 کی بائک اس کو مل جاتی ہے یا 50,000 روپے اسے مل جاتے ہیں، اور وہ بعد میں پیسے نہیں جمع کرواتا، تو کمیٹی میں جو رقم ہوتی ہے وہ اس کی حیثیت قرض کی ہے۔ قرض کے اوپر جو مشروط نفع ملتا ہے وہ سود ہے، تو یہ حرام ہے، اس کی اسلام میں اجازت ہرگز نہیں ہے۔ بائک والی صورت میں بھی یہ خرید و فروخت نہیں ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں کس کی جو ہے وہ 5,000 کی بائک بنے گی، کس کی 15 کی بنے گی، کس کی 45 کی بنے گی، کس کی 40 کی بنے گی، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو در حقیقت یہ خرید و فروخت نہیں ہے، بلکہ یہ قرض ہی ہے، اور قرض کے اوپر جو مشروط نفع ہوتا ہے وہ سود ہے، تو اس طرح کی کمیٹیوں سے بچنا ضروری ہے۔ لکی کمیٹی ہے، بولی والی کمیٹی ہے، اور مختلف کمیٹیاں جو رائج ہوتی ہیں، جن میں جتنا آپ پیسہ جمع کرا رہے ہیں اتنا نہیں ملتا، یا تو کم ملتا ہے یا زیادہ ملتا ہے، تو یہ دونوں ہی صورتیں ناجائز ہیں۔ کم ملنے کی صورت میں جوئے والی صورت بن جائے گی، زیادہ ملنے والی صورت کے اندر سود والی صورت بنے گی۔ ٹھیک ہے، میسیج کو شامل کرتے ہیں، اور کہتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہوئے اگر وضو ٹوٹ جائے تو قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھ سکتے ہیں؟ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے وضو ضروری نہیں، ہاں البتہ اس کو چھونے کے لیے وضو ضروری ہے، تو لہٰذا تلاوت اگر کوئی جو ہے وہ شخص زبانی حافظ ہے تو وہ اپنی تلاوت کنٹینیو کر سکتا ہے، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ دوبارہ وضو کر کے تلاوت کا آغاز کرے، اور اگر کوئی ناظرہ خواں بھی ہے لیکن اس کو ابھی چھونے کی حاجت نہیں ہے، جو صفحہ کھلا ہے اس نے اسی کو مکمل کرنا ہے، اور بغیر چھوئے اگر اس کی تلاوت وہ مکمل کر لیتا ہے تو اس کے لیے اس معاملے میں جواز ہے، بالکل وہ کر سکتا ہے، بہتر یہی ہے کہ باوضو ہو جائے۔ ہاں البتہ اب اگر چھونا ہے تو بند کرنے کے لیے بھی بغیر وضو چھونے کی اجازت نہیں ہے اس صورت کے اندر،
یا تو کوئی اور شخص کو جو ہے وہ کہہ دیا جائے جو باوضو ہو وہ قرآن کریم کو بند کر دے، یا یہ شخص پھر اپنے کوئی رومال وغیرہ ایسی چیز جو اس کے جسم کے تابع نہ ہو اس سے جو ہے وہ پکڑ کر قرآن کریم کو بند کر دے اور پھر وضو کر کے آ کے دوبارہ تلاوت کا آغاز کرے۔ جسم کے تابع نہیں، الگ سے کپڑا ہو، الگ سے کپڑا، یہ چادر پہنی ہوئی ہے اسی سے پہنی ہوئی چادر یا آستین کے کچھ حصے سے یا دامن سے پکڑ کے اسے بند نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ رومال الگ سے لیا، رومال ہے اس سے کر لیا، یا کسی کی ٹوپی ہے اس ٹوپی سے پکڑ کے جو ہے وہ اسے بند کر سکتے۔ ٹھیک ہے۔ مزید میں ایسے شامل کرتے ہیں اگر موزے بھی پہنے ہیں لیکن اندر جرابے بھی پہنتے ہیں کیونکہ موزوں کی وجہ سے بعض اوقات پاؤں ٹھنڈے ہی رہتے ہیں، تو پھر بھی مسح کی صورت ہے؟ اگر اندر جو ہے وہ آپ نے سوتی یا اونی موزے پہنے ہوئے ہیں اور اوپر جرابیں پہنی ہوئی ہیں اور اوپر جو ہے وہ آپ نے چمڑے کے موزے پہن لیے ہیں تو اس صورت کے اندر بالکل جو ہے وہ مسح کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ 4 رکعت کی نیت اور دوسری رکعت میں سلام پھیر لیا تو کیا حکم ہے؟ پوری وضاحت انہوں نے نہیں کی ہے۔ 4 رکعت کوئی نفل پڑھ رہا ہو یا جیسے انہوں نے یہ کہا کہ 4 رکعت کی نیت کی لیکن 2 پڑھ کے سلام پھیر لیا؟ جی، اگر 2 پڑھ کے جو ہے وہ سلام پھیرا ہے اور ابھی کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو کہ نماز کو فاسد کرنے والا ہو تو اس صورت میں کھڑے ہو کر مزید 2 رکعت اپنی پڑھ سکتے ہیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں تو یوں ان کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ نماز کے آگے سے کہہ رہے ہیں پڑھتے ہوئے اگر بلی گزر جائے تو بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے؟ بلی گزر جائے یا انسان گزر جائے نمازی کی نماز میں خلل واقع نہیں ہوتا، نمازی کی نماز ہو جائے گی۔ جانور چونکہ مکلف نہیں ہے تو اس پر حکم بھی کوئی نہیں ہوگا۔ انسان اگر گزرے گا تو انسان کا بلا بغیر سترے کے نمازی کے آگے سے گزرنا یہ جائز نہیں ہے، وہ گناہ گار ہوگا۔ ٹھیک ہے، مزید کال۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ پیارے پیارے مفتی صاحبان، آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ یہ جو تے درتا ٹینک ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے اندر کوئی چیز گر جائے تو پانی پاک ہوتا ہے، تو مفتی صاحب یہ بتا دیجئے کہ اس دور میں ہم تے درتا کو کس طرح خیال کریں کہ اتنا بڑا ٹینک ہوگا تو تے درتا کی اصطلاح میں آ جائے گا؟ تے دردہ مسئلہ تو انہوں نے سنا ہوا ہے، تو بعض ٹینک بناتے بھی ہیں، مساجد کے بھی بعض بناتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ 225 اسکوائر فٹ 225 اسکوائر فٹ جو ہے وہ اس کی پوری سمجھیں کہ مساحت ہے۔ گہرائی کا اس کے اندر عمل دخل نہیں ہوتا۔ بعض لوگ جو ہے وہ گہرائی کے اعتبار سے بات کرتے ہیں کہ وہ اتنے گیلن کا جو ہے وہ ٹینک ہے، اس کا اعتبار نہیں۔ گہرائی میں تو فقط وہ اتنا ہونا کافی ہے کہ آپ چلو بھر کے پانی اٹھائیں تو زمین جو ہے وہ نہ کھل نہ جائے، صحیح، پانی ہٹ کر زمین نظر آنا نہ شروع ہو جائے، تو وہ زیادہ سے زیادہ شاید 1 فٹ بھی پانی ہوگا تو وہ کافی ہوگا۔ تو گہرائی کا نہیں بلکہ اس کے اندر اس کی جو لینتھ ہے یا وڈتھ ہے، چوڑائی ہے، اس کا اعتبار ہوگا۔ تو 225 اسکوائر فٹ جو ہے وہ ہے، تو اسکوائر فٹ کے اعتبار سے وہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ اتنا بڑا ٹینک ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ کئی مساجد میں بھی اس طرح کا انتظام ہوتا ہے، بعض ہاؤس بھی بناتے ہیں 225 اسکوائر فٹ چاروں طرف سے، یعنی اس کو وہ اسکوائر فٹ جب لیں گے تو اسکوائر فٹ تو جو ہے وہ پر آ جاتا ہے نا، مربع اسکوائر فٹ کے اعتبار سے وہ آ جاتا ہے۔ تو وہ ان کو بتائیں گے، یا آپ اگر جو اب بنانے والے ہیں ٹھیکیدار ہیں یا ان کو آپ ڈائریکٹ ملاقات بھی کروا دیں تو آسانی ہوگی۔ میں کئی ایسے ٹینکوں پہ باقاعدہ گیا ہوں اور اپنی مسجد کے لیے تو ہمارے یہاں بھی الحمدللہ تعمیرات کا سلسلہ ہے، تو وہاں پہ بھی اسی طرح ان شرائط کا خیال رکھتے ہوئے ہم بھی اہتمام کر رہے ہیں۔ جی مزید سوال یہ ہے سر، ہمارا بیٹا ہے، اس کی شادی بنانی ہے، کچھ 6 مہینے کے بعد بنے، اس کا زیور بنوا کے اس کے ملک کر دے، اس کی بیوی کے اس کا زکوٰۃ تو نہیں پڑے گی؟ 6 مہینے بعد شادی ہے، کیا کہیں گے؟ جی، اگر ابھی آپ بنوائیں گے اور بنوا کر ملک کر دیں گے تو جس کے ملک کریں گے تو اب اس کے اوپر اگر پہلے سے وہ صاحب نصاب ہے تو جب وہ اپنے بقیہ مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کی بھی ادا کرے گا، اور اگر پہلے سے صاحب نصاب نہیں ہے تو آپ جب ملک کریں گے اس کے بعد سال شروع ہوگا اگر وہ نصاب کی مقدار مال ہے، اور پھر سال پورا ہونے کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ جی بالکل، ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر پاجامہ نیچے پہنا ہوا ہے اور شلوار وغیرہ، تو اب اس کے بعد وہ اگر ٹائٹ ہو تو بھی پاؤں وغیرہ دھونے کے لیے کیا وہی شرطیں دائر ہیں؟ انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ پاجامے میں تو خیر اتنا مسئلہ نہیں ہوگا کہ جو ہے وہ ٹخنوں تک ہی آپ نے جو ہے وہ پیر دھونے ہیں اور اتنا حصہ کھلا ہوا ہی جو ہے وہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال جو بھی حصہ وضو میں دھونا ہے
تو اس کو آپ کو دھونا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال۔ محمد سلیم رضا عطاری احمد پور شرکیہ سے عرض کر رہا ہوں، میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کوئی شخص کسی بھی دفتر میں یا کمپنی میں کام کرتا ہے اور اس کی مثال طور پر ٹائمنگ ہے صبح 9 سے لے کر شام 5 تک، تو بعض اوقات سردیوں کے حوالے سے ایسا ہوتا ہے کہ دھند وغیرہ ہو جاتی ہے یا بارش وغیرہ موسم آ جاتا ہے، وہ کسی وجہ سے ڈیوٹی پر لیٹ پہنچتا ہے، تو کیا اس کا یہ لیٹ پہنچنا اس کی کٹوتی ہوگی یا اس کے لیے اس کے کیا احکامات ہیں؟ جی، کسی بھی عذر کی وجہ سے اگر آپ اپنے اوپر لازم ہونے والی چیز کی ادائیگی نہیں کر پاتے تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ آپ کو اس کی کٹوتی تو کروانی ہی ہوگی۔ ہاں البتہ اگر سیٹ ہے کوئی شخص، ذاتی اس کا ادارہ ہے، تو وہ جتنا چاہے ریلیف دے سکتا ہے، وہ چاہے پورے دن کوئی نہ آئے اور وہ اس کو اس کے پیسے دے دینا کاٹے، وہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن ملازم اپنے طور پہ یہ گمان کرے کہ نہیں جناب مجھے یہ پریشانی تھی، یہ مسئلہ تھا، یوں تھا، ویسے تھا، تو وہ اس معاملے میں جھوٹ نہیں لکھ سکتا۔ وہ اپنی جو ٹائمنگ ہے، جس ٹائمنگ پر آیا ہے وہ لکھے گا۔ اب ادارے کی مرضی ہے کہ وہ کاٹے یا نہ کاٹے، اور جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں یا دیگر وقفی ادارے ہیں وہ عرف کا خیال کریں گے کہ عرف کے اندر جتنی جو ہے وہ ریلیف دیا جاتا ہے ان ایام میں وہ اتنا ریلیف دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کے کٹوتی کرنے کے وہ بھی پابند ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز ہم نے خریدی اور اس کا ریٹ بھی طے کر لیا، لیکن جب ان سے کہا کہ پیسے ہم آپ کو کل دیں گے یا پرسوں دیں گے، تو اب وہ اس کے اوپر کہتے ہیں کہ نہیں اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر ہم زیادہ کچھ پیسے لیں گے، تو کیا ہے؟ جب بھی کوئی چیز خریدی جا رہی ہے اور اس کا ادھار ہونا طے نہیں کیا گیا تو وہ جو عقد ہے وہ کیش پر ہو رہا ہے، تو اس صورت میں فوراً ہی جو ہے وہ ادائیگی لازم ہے۔ اس صورت میں اگر سامنے والا پیمنٹ میں لیٹ کرتا ہے تو یہ شخص جو ہے وہ اپنی چیز روک سکتا ہے کہ پھر ہم آپ کو چیز بھی اسی وقت دیں گے جب آپ پیسے دیں گے، لیکن اس کا یہ کہنا کہ نہیں آپ چیز لے جائیں اور پیسے اب آپ سے زیادہ لیں گے، یہ جائز نہیں، کیونکہ اب آپ یہ جو پیسے اضافی لے رہے ہیں یہ مدت کے بدلے میں دے رہے ہیں، ٹائم کے اگینسٹ جو ہے وہ گویا کہ آپ لے رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر یہ ایگریمنٹ آپس میں باہمی رضامندی سے کینسل کرتے ہیں اور پھر ادھار ایگریمنٹ باہمی رضامندی سے کرتے ہیں جس میں اس چیز کی قیمت ہی زیادہ طے کرتے ہیں کہ بھئی یہ چیز 4 دن کے ادھار پر اس چیز کی قیمت ہی جو ہے وہ 50 روپے، پہلے 40 تھی، تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اس میں بھی یاد رہے کہ جو مدت طے کی اس مدت سے لیٹ ہو جائے تو بھی اس سے زیادہ پیسے چارج نہیں کیے جا سکتے۔ ٹھیک ہے، ایک یہ سوال ہے، کہتے ہیں کہ اگر اسلامی بہن کو کوئی ماتھے پر محراب جسے ہم کہتے ہیں یا نشان پڑ جائے، کوئی مسئلہ اس میں؟ نہیں، شرعی اعتبار سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے یعنی بنانی نہیں چاہیے کہ نہ مرد کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ بیٹھ کے محرابیں نہ بنانے لگ جائے، نہ ہی عورت کے لیے، لیکن اگر خود بن جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جو بھی اپنے مسائل ہوں حسب حال وہ پوچھتے رہنا چاہیے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ کے مدنی مذاکرے ہیں، آپ دیکھیں کہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تعداد ہے کہ جو وہاں کچھ شرکت کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ان کا ذہن بنتا ہے، گھر کی خواتین کا دینی مسائل کی طرف یہ رجحان بنتا ہے، اور جب یہ اویئرنیس خود ہی گھر کی خواتین کو، بچوں کو آ جائے تو والد کی ایک طرح کی کئی ذمہ داریاں وہ آسان ہو جاتی ہیں۔ کیا خیال ہے، ان کو پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے جب بچوں کو یہ ایسا علم سکھا دیا گیا، تو بچوں کو یہ شوق پیدا کرتے رہنا چاہیے۔ بچوں میں شوق بھی پیدا کرنا چاہیے، جو آسان مسائل ہیں ان کے پوچھے بغیر بھی انہیں بتانے چاہیے تاکہ ان کو بھی اس بات کی جو ہے وہ اویئرنیس ہو کہ ہاں پھر بچوں کو جب آپ ابتدائی علم دیں گے تو ان کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوں گے، پھر ان سوالوں کے جو جوابات آپ کے پاس ہیں وہ آپ دیجئے، جو آپ کے پاس نہیں ہیں اس میں آپ علماء سے ان کو مربوط کیجئے۔ بڑے بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں تو ان کا سوال کا جواب آپ مفتی صاحب سے خود پوچھ کر جو ہے وہ انہیں دیجئے۔ اسی طرح مختلف جو کلپس دارالفتہ اہل سنت کے ہوتے ہیں، تو بچوں کے اعتبار سے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انہیں دینے کی حاجت ہے۔ بچوں پر تربیت جو ہے نا یہ بڑی اہم چیز ہے۔ جیسے ابھی میرا بچہ جو ہے وہ پوچھ رہا تھا کہ بھئی سردی بہت ہو رہی ہے، میں تیمم کر لوں؟ اچھا، وہ بھی تیمم کے لیے؟ تو اس کو کہا نہیں بھئی آپ نے وضو ہی جو ہے وہ کرنا ہے، گرم پانی سے کریں۔ اب والدین یہاں پر ان کے اوپر ذمہ داری عائد آ جاتی ہے نا کہ اب بچوں کو فجر میں اٹھانا ہے، نماز پڑھانی ہے، تو اب وہ ان کے لیے گرم پانی کا اہتمام کر کے رکھیں تاکہ بچہ ٹھنڈ کی وجہ سے نماز سے دور نہ ہو، نماز میں سستی جو ہے وہ نہ کرے۔ نماز کا شوق پیدا کریں گے تو ان میں وہ خود بھی نمازی بنیں گے، اور ایسے گھرانے ہم نے دیکھے الحمدللہ جن کے ہاں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ نماز چھوٹ جائے،
تو پھر بچوں کو ایک خیال رہتا ہے. وہ مارکیٹ جائیں تو بھی اپنا انتظام کر کے نکلتے ہیں کہ ہمارے بیچ راستے میں کون سی نماز آ جائے گی. وہ کہیں سفر کرنے جائیں تو بھی انتظام ہوتا ہے کہ راستے میں نمازوں کا ہمیں کیا خیال رکھنا ہے. تو اس سے آپ کے بچوں کی بھی انشاءاللہ بہت اچھی تربیت ہوتی رہے گی. آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو ہم علم سیکھیں رب تعالیٰ وہ علم ہمارے لیے نافع بنائے, ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے.